یہ میرے ساتھ 2016 میں ہوا جب میری کمپنی نے مجھے ٹریننگ کے لیے چنئی بھیجا۔ میں اس وقت بنگلور سے باہر تھا۔ کمپنی نے میرے لیے نئے کھلنے والے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا تھا جو مشہور ہوٹلوں کی بین الاقوامی چین سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ OMR روڈ پر واقع تھا۔ یہ میری پہلی کمپنی کی اسپانسر شدہ ٹرپ ٹریننگ تھی۔ بس ٹکٹ کی بکنگ، رہائش، ٹریننگ فیس اور ٹیکسی چارجز کمپنی کی طرف سے اٹھائے گئے تھے۔ میں وہاں ہر روز لطف اندوز ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ ہوٹل 5 اسٹار ہوٹلوں کی مشہور چین کا حصہ تھا، اس لیے ماحول عالمی معیار کا تھا۔ ہوٹل اسی مہینے میں کھولا گیا تھا جب میں نے بکنگ کروائی تھی، اور جب میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو انہوں نے اس کے افتتاح کے لیے ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا۔ میرے کمرے میں آتے ہوئے جب میں پہلی بار اس میں داخل ہوا تو مجھے کوئی غیر معمولی یا منفی آواز نہیں ملی۔ کمرہ آرام دہ تھا اور داخلہ اچھا تھا۔ میں کمرے سے کافی لطف اندوز ہو رہا تھا، خاص طور پر بستر بہت نرم اور آرام دہ تھا۔ یہ واقعہ ایک ہفتے کے آخر میں پیش آیا، چونکہ یہ ہفتے کا اختتام تھا اور کوئی تربیت نہیں تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد جھپکی کے لیے چلا گیا۔ میں سوتے وقت اپنے پورے جسم پر خالی جگہ ڈالنا پسند کرتا ہوں، چاہے دن کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرا جسم مکمل طور پر کورے میں ڈھکا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں بیدار ہوا اور خالی جگہ کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن میں ایسا کرنے کے باوجود نہ کر سکا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں کر سکا۔ اب میں خوف زدہ ہونے لگا، کیونکہ مجھے لگا کہ کوئی طاقت میرا کمبل پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھے باہر آنے نہیں دے رہی۔ میں پوری طرح بیدار تھا اور اپنے حواس میں نے خود کو یقینی بنایا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور پھر میں نے دوبارہ کوشش کی لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اور اپنی تمام طاقت کو استعمال کرنے کے بعد میں نے ہار مان لی۔ میں کوئی آواز نکالنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میرا پورا جسم منجمد مفلوج تھا، یعنی ایک جگہ جم کر کے رہ گیا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ اسی کو غیر معمولی کہا جاتا ہے، اور میں نے خدا سے دعا کرنا شروع کی۔ میں خدا سے التجا کرتا رہا کہ وہ میری مدد کرے اور مجھے اس سے نکالے۔ یہ میری زندگی میں اس قسم کا پہلا تجربہ ہے، اس لیے مجھے اس بات کا کوئی سراغ مل نہیں رہا تھا کہ یہ کیا توانائی ہے یا قوت ہے جو مجھے بار بار کھینچ رہی ہے۔ یہ میرے لیے کوئی معنی یا منطق نہیں بن رہا تھا، لیکن مجھے بھگوان پر پورا بھروسہ تھا اور میں بچپن سے پوجا کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے بالآخر میں کمبل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ اور یہ سارا غیر معمولی واقعہ لمحوں کی طرح محسوس ہوا اور مجھ سے ایسے گزر گیا جیسے طوفان مجھ سے گزر گیا اور میں خطرے سے محفوظ ہوں۔ اس واقعے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا اور کچھ دن اس کمرے میں سکون سے رہے اور ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بنگلور چلا گیا۔ میں نے ابھی تک یہ تجربہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا، جس کے ڈر سے ٹرول ہونے کا خدشہ ہے، اور مجھے یقین نہیں ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ کہانی ایک ایسے بندے کی ہے جو کہ انڈیا سے تھا اور چنئی میں اپنی کمپنی کی طرف سے گیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے کمرے کے اندر گیا، ہوٹل کے کمرے کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کہ غیر معمولی ہو، یعنی مجھے سب نارمل لگا۔ اور جب میں سویا تو میں اس طرح کرتا تھا کہ اپنے اوپر چادر وغیرہ لے کے سوتا تھا، تو جب میں اٹھنے لگا تو کمبل میرے اوپر تھا اور میں جو اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کسی چیز نے سختی سے اوپر سے پکڑا اور وہ مجھے مارنا چاہ رہی ہو۔ میرا کمبل اوپر سے نہیں ہٹا۔ پھر میں نے بھگوان سے دعائیں وغیرہ شروع کرنا کر دی، اپنے اللہ کو پکارا، اپنے خدا کو پکارا، تو جا کر کہیں وہ کمبل ہٹا۔ اور یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح کے واقعے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیے گئے اس نمبر پر میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، اس پر رابطہ کریں اور اپنی سٹوری شیئر کریں۔ آپ کی بھی سٹوری اسی طرح شیئر کی جائے گی۔